ویسے تو ہر کام اللہ کا نام لے کر شروع کرنا چاہیے، مگر ساتھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر بسم اللہ پڑھنے سے انسان کا ایمان جاتا رہتا ہے۔ مکمل معلومات کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مقدس اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب اور ایک عظیم معجزہ ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی بابرکت کتاب ہے جس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ہر قسم کے دکھ اور پریشانیوں کو دور کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا دنیا و آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے اور قرآن کریم کے آداب میں سے ہے۔ بسم اللہ پڑھنے سے شیطانی وسوسوں سے حفاظت ہو جائے گی اور قرآن کریم کے مکمل فوائد و برکات سے مستفید ہوا جا سکتا ہے۔ جیسے بغیر بسم اللہ پڑھے قرآن پاک کی کتاب سے استفادہ حاصل نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح دوسرے جائز کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ ابن مردویہ میں روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے معلم کے پاس بٹھایا تو اس نے کہا، لکھیے بسم اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، بسم اللہ کیا ہے؟ استاد نے جواب دیا، میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا، بے سے مراد اللہ تعالیٰ کا بہا یعنی بلندی ہے، اور سین سے مراد اس کی سنا یعنی نور اور روشنی ہے، اور میم سے مراد اس کی مملکت یعنی بادشاہی ہے، اور اللہ کہتے ہیں معبودوں کے معبود، اور رحمان کہتے ہیں دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والا، رحیم کہتے ہیں آخرت میں رحم و کرم کرنے والے کو۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ کی نسبت سوال کیا۔ آپ نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسا آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 دروغوں سے بچنا چاہیے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر حرف ہر فرشتے سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائے گا۔ بسم اللہ پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں ہیں، لیکن کچھ صورتوں میں بسم اللہ پڑھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ بسم اللہ پڑھنا مسلمانوں کی عادت بن جاتی ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے، لیکن کچھ ایسے مواقع ہوتے ہیں جہاں پر بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، اگر پڑھے گا تو گناہگار ہوگا۔ ایسے موقع پر بسم اللہ پڑھنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بسم اللہ کن صورتوں میں پڑھنا چاہیے اور کن مواقع پر اجتناب کرنا چاہیے۔ بسم اللہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہو جاتی ہے۔ ابن مردویہ میں منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے جو کسی نبی پر ماسوائے سلیمان علیہ السلام کے نہیں اتری، وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے اگر اللہ کا نام لے لیا جائے تو وہ کام شیطانی مداخلت سے پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی پاورفل آیت ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری تو بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے، اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ ناظرین، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب کسی کام کو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھا جائے تو اس کام کے کرنے میں بہت ہی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اس کے برعکس اگر کوئی کام شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے تو اس کام میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے 30 سے اوپر فرشتوں کو دیکھا، وہ جلدی کر رہے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب ایک شخص نے ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ پڑھا تھا۔
اس میں بھی 30 سے اوپر حروف ہیں اور اتنے ہی فرشتے اترے۔ اسی طرح بسم اللہ میں بھی 19 حروف ہیں اور وہاں فرشتوں کی تعداد بھی 19 ہے۔ خاص طور پر کھانا کھانے سے پہلے ہمیشہ بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ ہمارے حلق میں ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے ہی ہم کوئی لقمہ اپنے منہ کی طرف لے کر جاتے ہیں تو وہ فرشتہ اللہ سے اجازت مانگتا ہے۔ ہمارے حلق میں 2 نالیاں ہوتی ہیں، ایک نالی سانس لینے کے کام آتی ہے اور دوسری نالی یا راستہ جس کے ذریعے سے ہم کھانا اپنے پیٹ میں اتارتے ہیں۔ دونوں نالیاں سائز میں بالکل برابر ہوتی ہیں، دونوں ایک ہی سوراخ سے نکلتی ہیں اور پھر آگے جا کر الگ ہو جاتی ہیں۔ جب ہم لقمہ منہ کی طرف لے کر جاتے ہیں تو فرشتہ اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتا ہے کہ اس لقمے کو اس شخص کی موت کا ذریعہ بناؤں یا زندگی کا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہوتی تو وہ لقمہ موت کا باعث بن جاتا، یعنی کہ اگر وہ لقمہ خوراک کی نالی کے بجائے سانس کی نالی میں چلا جاتا، کیونکہ دونوں نالیاں ساتھ ہی ساتھ ہیں تو سانس کی نالی بند ہو جاتی اور انسان موت کے منہ میں چلا جاتا۔ ہمارا کام ہے بسم اللہ پڑھ کر اسباب کو اختیار کرنا، باقی کے کام اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ جائز کاموں کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا اچھی بات ہے، لیکن لوگ ناجائز کام کو شروع کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان شرابی ہے اور وہ شراب کو منہ لگانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے تو ایسا کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ اللہ نے آپ کو کب کہا تھا کہ شراب پیو؟ بسم اللہ تب پڑھا جاتا ہے جب وہ کام کیا جائے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ جوا کھیلتے ہیں تو جوا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، جو کہ قطعاً ناجائز اور حرام ہے، اور ایسے کاموں میں اللہ تعالیٰ بالکل مدد نہیں کرتا۔ ایک شخص نے بڑا عالیشان گھر تعمیر کروایا اور اس پر بڑا سا ھذا من فضل ربی لکھوایا، اور شیطان نیچے بیٹھا رو رہا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ تو بولا دیکھو میں نے اس سے جھوٹ بلوایا، مکر و فریب کروایا، اس مکر و فریب سے اس نے بہت سارا پیسہ اکٹھا کیا اور یہ بلڈنگ بنوا لی، اور یہ لکھ رہا ہے ھذا من فضل ربی، یعنی کہ یہ میرے رب کے فضل سے ہے، جبکہ یہ کوٹھی تو میرے بتائے ہوئے مکر و فریب کے طریقوں پر چلتے ہوئے بنوائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ زنا کرنے، چوری کرنے، اس سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنا مکروہ اور ناجائز ہے۔ ایک غلطی جو ہمارے لوگ عام کرتے ہیں کہ نہانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ کپڑے اتار کر باتھ روم میں داخل ہونے کے بعد نہانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا جائز نہیں ہے، بہتر ہے کہ باتھ روم میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی جائے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی انسان سودی کاروبار کرتا ہے اور لین دین کے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے، اور جو شخص اسے جائز سمجھ کر کرتا ہو تو اس کا ایمان تک خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا